دنیا بھر میں بسنے والے نانک نام لیواؤں کے لیے پاکستان نے 11 ماہ کی قلیل مدت میں کرتارپور کوریڈور کھول کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے، لیکن اس منصوبے کے ناقدین 70 کے عشرے میں معروف صحافی اور لکھاری آغا شورش کاشمیری کی اس پیشگوئی کی بنیاد پر پریشانی کا شکار ہیں کہ کہیں کرتارپور اور بھارت میں واقع قادیانیوں کے مرکز پر مشتمل ایک نئی ریاست تو نہیں بننے جا رہی۔ حکومت پاکستان نے تو کرتارپور راہداری کھول کر بھارت کے سکھوں کو امن اور محبت کا پیغام دیا ہے، لیکن سازشی نظریے کے مطابق اگلے مرحلے میں استعماری قوتوں اور بھارت کی آشیرواد سے سکھ اور قادیانی گٹھ جوڑ کا امکان ہے، جس کے بعد پاکستان انڈیا سرحد پر ایک عجمی اسرائیل قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ملکی وحدت کو خدا نخواستہ خطرے میں ڈال دے گی۔ اور ایسی ہی پیشگوئی آغا شورش کاشمیری نے آج سے تقریباً 50 برس پہلے اپنی ایک تحریر میں کی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کرتارپور سے چند کلومیٹر فاصلے پر گرداسپور واقع ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا مرکز قادیان ہے، اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش بھی ہے۔ آغا شورش کاشمیری نے 70 کی دہائی میں کتابچہ شائع کیا جس کا عنوان تھا عجمی اسرائیل، ایک انڈر گراؤنڈ خطرے کا تجزیہ۔ اس تحریر میں شورش کاشمیری نے نکتہ اٹھایا تھا کہ قادیانی دراصل پاکستان میں استعماری قوتوں کے گماشتے ہیں، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور طویل منصوبے کے تحت اپنی تحریک اور جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ سکھوں کے ساتھ مل کر پاکستانی پنجاب کے کچھ حصے اور بھارت کے زیر قبضہ مشرقی پنجاب کے علاقے گرداسپور کو ملا کر ایک سکھ قادیانی ریاست بنانے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں۔ آج سے کوئی 5 عشرے قبل آغا شورش کاشمیری نے لکھا تھا کہ عالمی طاقتیں سکھوں کو بھڑکا کر مطالبہ کروا دیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گروؤں کا مولد و مسکن اور مرکھٹ ہے، لہٰذا ان کا اس علاقے پر وہی حق ہے جو یہودیوں کا سرزمین فلسطین پر تھا، اور انہیں اب اپنا وطن مل گیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے اشاروں پر سکھ بھارت کی مدد سے حملہ آور ہوں گے، طرفین میں لڑائی ہوگی، لیکن عالمی طاقتیں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق مداخلت کر کے اس لڑائی کو بند کروا دیں گی۔ اس طرح پاکستان کا پنجاب بھارتی پنجاب سے پیوست ہو کر ایک سکھ قادیانی ریاست بن جائے گا۔ ممکنہ طور پر اس کا نقشہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ریاست یا صوبے کا صدر ایک سکھ ہوگا تو وزیر اعلیٰ قادیانی، اگر وزیر اعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیانی۔ شورش کاشمیری نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس منصوبے کو لے کر ہی استعماری قوتیں قادیانیوں کی کھلم کھلا سرپرستی کر رہی ہیں۔ قادیانی شروع دن سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جنم بھومی یعنی قادیان پر اپنی الگ ریاست قائم کریں۔ اسی طرح سکھوں کی بھی خواہش ہے کہ جہاں بابا گرو نانک سنگھ دفن ہیں وہ سرزمین انہیں مل جائے۔ شورش کاشمیری کے مطابق ایک وقت ایسا آئے گا جب سکھ اور قادیانی یکجان دو قالب ہو جائیں گے، جس کے بعد پاکستان کے لیے شدید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ آغا شورش کاشمیری نے اپنے تجزیے میں واضح طور پر لکھا تھا کہ جب سکھوں کے قبضے میں بابا گرو نانک کا مرکز یعنی کرتارپور آ گیا تو سکھ کمیونٹی استعماری قوتوں کی شہ پر اور بھارتی حکومت کے تعاون سے پاکستانی پنجاب کے اس ٹکڑے پر اپنے اس استحقاق کا دعویٰ کریں گے کہ وہ ان کے گرو کی نگری ہونے کے باعث انہی کا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہودیوں نے فلسطین کو اپنے پیغمبروں کے مولد و مسکن اور مرکز ہونے کی بنا پر حاصل کیا اور اسرائیل بنا ڈالا، اسی طرح مغربی پنجاب میں نارووال سکھوں کے لیے اور مشرقی پنجاب میں گرداسپور قادیانیوں کے لیے ہوگا۔ شورش کاشمیری نے یہ بھی لکھا تھا کہ بعض معلوم وجوہات کے باعث پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس وقت پختونستان، سندھو دیش اور بلوچستان کی ناراضی میں گھرا ہوگا، اور سچ تو یہ ہے کہ آج کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ آج کے پاکستان میں سندھی، پشتون اور بلوچی قوم پرست پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی زیادتیوں کا شکار ہے۔ آغا شورش کاشمیری نے لکھا تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے قادیانیوں کو مغربی حکومتیں بھرپور اور کھلم کھلا سپورٹ کرتی ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب قادیانی اور سکھ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں گے، جس کے بعد پاکستانی پنجاب کا کچھ حصہ اور سرحد پار بھارتی پنجاب کے کچھ علاقے ملا کر ایک سکھ قادیانی ریاست قائم کی جائے گی۔ آغا شورش کاشمیری نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان جو خود بھی قادیانی تھے، انہوں نے برطانیہ میں بھارتی نمائندوں سے اس حوالے سے گفت و شنید کی تھی کہ اگر قادیانی اور سکھ مل کر کرتارپور اور گرداسپور پر مشتمل ایک ریاست قائم کر دیں تو اس طرح دونوں مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے بانیوں اور گروہوں کا مولد و مدفن میسر آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عالمی استعمار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ قادیانیوں کو ان کے بانی مرزا غلام احمد کا مرکز قادیان اور سکھوں کو ان کے گرو بابا نانک سنگھ کا مدفن مل جائے گا۔ کرتارپور راہداری کے قیام کے بعد سازشی نقطہ نظر رکھنے والے ناقدین شورش کاشمیری کی اسی برسوں پرانی تحریر کی بنیاد پر اس خدشے کا شکار ہیں کہ خدا نخواستہ وہی ہونے جا رہا ہے جس کی پیشگوئی کئی عشرے پہلے شورش کاشمیری کر گئے تھے۔ ان خدشات کو اس لیے بھی تقویت مل رہی ہے کہ کرتارپور کے ارد گرد قادیانی کمیونٹی کے لوگ مہنگے داموں زمینیں دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، اور بھارتی حکومت نے بلا چون چراں کرتارپور کوریڈور کو اپنی جانب سے تیزی سے مکمل کیا ہے تاکہ روزانہ 5000 سکھ یاتری بغیر ویزے کے انڈیا سے پاکستان آ کر گرو نانک سنگھ کے مدفن کی زیارت کر سکیں۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان اور عسکری ادارے کیا آغا شورش کاشمیری کی جانب سے ظاہر کیے گئے اس خدشے سے آگاہ ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ استعماری قوتیں کامیاب ہو جائیں اور مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان کو ایک اور علیحدگی کا صدمہ جھیلنا پڑے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।